صفحہ نمبر 111 سوال عقیدہ تثلیث کیا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم سے مرکب ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ یہی عقیدہ تثلیث کہلاتا ہے۔ اس کے تشریح و توضیح میں عیسائی فضلاء اختلاف رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور کنواری مریم 3 اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا ہے۔ اس کے برعکس عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ باپ، بیٹے، روح القدس اس کے مجموعہ کا نام خدا ہے۔ اس کے علاوہ ان اقانیم میں سے ہر ایک کی انفرادی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی عیسائی فضلاء میں شدید اختلاف ہے۔ مثلاً نمبر 1، ایک گروہ کے مطابق تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ خدا تو ہیں مگر مجموعہ خدا سے کم تر ہے۔ نمبر 2، دوسرے گروہ کے مطابق ان تینوں میں سے ہر ایک بذات خود بھی ویسا ہی خدا ہے جیسے مجموعہ خدا ہے۔ نمبر 3، تیسرے گروہ کے مطابق یہ 3 ہی نہیں خدا تو صرف ان کا مجموعہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں اس کو درج ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تثلیث کے عیسائی نظریے کو ان الفاظ میں اچھی طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور المقدس خدا ہے، لیکن یہ مل کر 3 خدا نہیں بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ عیسائی نظریے کے مطابق ہم جس طرح ان تینوں میں سے ہر ایک اقنوم کو خدا سمجھنے پر مجبور ہیں، اسی طرح ہمیں کیتھولک مذہب نے اس بات کی بھی ممانعت کر دی ہے کہ ہم ان کو 3 خدا صفحہ نمبر 112 یا 3 آقا سمجھنے لگے۔ مشہور عیسائی عالم سینٹ آگسٹائن اپنی کتاب تثلیث میں لکھتے ہیں، عہد قدیم اور عہد جدید کے وہ تمام کیتھولک علماء جنہیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے اور جنہوں نے مجھ سے پہلے تثلیث کے موضوع پر لکھا ہے، وہ سب مقدس صحیفوں کی روشنی میں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح المقدس مل کر ایک خدائی وحدت تیار کرتے ہیں جو اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ایک ناقابل تقسیم ہے۔ اسی وجہ سے وہ 3 خدا نہیں بلکہ ایک خدا ہے۔ اگرچہ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا لہٰذا وہ باپ ہے، وہ بیٹا نہیں۔ اس طرح بیٹا باپ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جو بیٹا ہے وہ باپ نہیں، اور روح القدس بھی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے بلکہ باپ اور بیٹے کی روح ہے جو دونوں کے ساتھ مساوی اور تثلیثی وحدت میں ان کی حصہ دار ہے۔ باپ: عیسائیوں کے نزدیک باپ سے مراد تنہا ذات ہے۔ یہ ذات بیٹے کے وجود کے لیے اصل ہے۔ عیسائی فلاسفر سینٹ ہامس باپ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کسی کو جنا ہے اور کوئی ایسا وقت گزرا ہے جس میں باپ تھا اور بیٹا نہیں تھا، بلکہ یہ خدائی اصطلاح ہے جس کا مقصد صرف یہ کہ باپ بیٹے کے لیے اصل ہے، جس طرح ذات صفت کے لیے اصل ہوتی ہے، ورنہ جب سے باپ موجود ہے اس وقت سے بیٹا بھی موجود ہے، اور ان میں سے کسی کو کسی پر کوئی زبانی اولیت نہیں ہے، بیٹا بھی موجود ہے۔ خدا کو باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ موفریڈری کاروے نے لکھا ہے کہ اس سے کئی حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہیں، جس طرح بیٹا باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر اس طرح شفیق اور مہربان ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے پر مہربان ہوتا ہے۔ بیٹے سے مراد عیسائیوں کے نزدیک خدا کی کلام ہے۔ انسانوں کے صفت کلام اور خدا کے صفت کلام کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے سینٹ تھامس لکھتے ہیں کہ انسانی فطرت میں صفت کلام ایک جوہر ہے جو خدا کی بابت میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اسی لیے اس کو حقیقتاً مجازاً بیٹا کہا جاتا ہے اور اس کی اصل کا نام باپ ہے۔ صفت کلام باپ کی طرح قدیم ہے۔ خدا کی یہی صفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں حلول کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے یسوع بن مریم کو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 113 روح القدس سے مراد باپ اور بیٹے کی صفت حیات اور صفت محبت ہے، یعنی اس صفت کے ذریعے خدا کی ذات باپ اپنی صفت علم بیٹے سے محبت کرتی ہے اور بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے۔ صفت بھی جوہری وجود رکھتی ہے اور باپ بیٹے کی طرح قدیم ہے، اسی وجہ سے اسے مستقل قانون کی حیثیت حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ خدا 3 اقانیم پر مشتمل ہے: خدا کی ذات جسے باپ کہتے ہیں، خدا کی صفت کلام جسے بیٹا کہا جاتا ہے، اور خدا کی صفت حیات جسے روح القدس کہا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک خدا اور 3 خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے، یعنی 3 ایک اور ایک 3 ہے۔ بائبل میں تردید: بائبل توحید کی تعلیم سے خالی نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہو، تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا، تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں۔ زبور میں تردید: خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اسی کا فدیہ دینے والا رب الافواج فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔
تردیل ارزوائے عقل، عیسائی عقیدہ کی روح سے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس تینوں ایک اور ایک تین ہیں۔ یہ ایک عملی اور عقلی دھوکہ ہے۔ علم ریاضی میں ایک عدد نہ تو ایک سے زیادہ اور نہ ایک سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ کی روح سے تینوں خدا صفات میں برابر اور مساوی ہیں۔ اگر تینوں کی صفات پر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفات اور افعال میں برابر نہیں۔ علاوہ ازیں باپ اپنے وجود میں بیٹے کا محتاج نہیں، لیکن بیٹا باپ کا محتاج تھا۔ بیٹے میں انسانیت بھی داخل ہے، باپ علت ہے اور بیٹا محلول۔ بس ہر اقنوم کی صفات دوسرے اقنوم سے مختلف ہیں، لہٰذا تینوں اقنوم صفات مختلفہ کے لحاظ سے ایک نہ ہوئے، اور تثلیث پرستوں کا یہ عقیدہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے کہ تینوں اقنوم صفات میں برابر اور مساوی ہیں۔ جب تینوں اقنوم اپنی صفات کے لحاظ سے مختلف ہوئے تو تینوں مل کر ایک نہیں ہو سکے اور تثلیث خود باطل ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 114 سوال، پاپیت کا عیسائیت میں کردار واضح کریں، سے جو نتائج برآمد ہوئے اور جو اصلاح کی تحریکیں چلائی گئیں انہیں مختصراً بیان کریں۔ جواب، 306 میں روم کے شہر قسطنطین اول نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اسے سرکاری طور پر رائج کیا، جس کے نتیجے میں مذہبی اور دنیاوی امور یکجا ہو گئے اور حکومت روما مقدس حکومت کہلانے لگی۔ اس زمانہ میں کلیسیا کا انتظام و انصرام 5 بڑے پادریوں کی زیر نگرانی بہت سے محتاط پادری سر انجام دیتے تھے۔ پانچوں بڑے پادری پڑاج کہلاتے تھے۔ یہ لفظ انگریزی میں فادر کے ہم معنی ہے۔ یہ لفظ یونانی ہے، اس کے معنی باپ کے ہیں، لاطینی میں سے پاپ کہتے ہیں۔ پاپیت میں خرابیاں، سب سے پہلے گریگوری 540 نے پاپائی نظام کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ بہت سی اقوام مثلاً گوتھ، ہنس، گال، فرینک وغیرہ رومی پوپ کے ذریعے آغوش عیسائیت میں آتی تھیں، جس سے پوپ کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ دنیاوی دینی طاقتوں کا منبع قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے اپنے غیر محدود اختیارات حاصل ہو گئے۔ اس کی نافرمانی کو گناہ عظیم اور جرم قرار دیا گیا۔ قانون سازی کے تمام اختیارات پوپ کے ہاتھ میں ہی تھے۔ اس کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی پوپ کی حمایت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس دور کے پاپائی نظام کے متعلق ڈارڈو فادر نگم نے لکھا ہے، پاپائی نظام کلیسیاؤں پر پوری طرح چھایا ہوا تھا اور سیاست پر جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ دونوں آزادی اور حریت کے جانی دشمن تھے۔ ظاہری اختیار سے دونوں میں ایک زبردست مشابہت تھی، اور وہ یہ تھی کہ سربراہ مملکت مطلق العنان تھا، جس کی ماتحتی میں سرداروں، افسروں، فوجیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا تھا، جو اپنے آقا کی ہر مرضی کے لیے تیار رہتے تھے، اور عوام کی حیثیت اس علاقے کے مال و اسباب سے تھوڑی بہتر ہوتی تھی جس سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ لوگوں کو زمانہ امن میں بھی اپنے افسروں کے اشاروں سے ہر قسم کے کام انجام دیتے پھرتے بے شمار جنگوں میں انہیں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ کلیسا والوں کے نزدیک بھی عوام کی حیثیت اس سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں کسی قسم کے روحانی حقوق حاصل نہ تھے۔ ان کی حالت ان بھیڑ بکریوں کی سی ہوتی تھی جن کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا، لیکن ان کی اون کاٹ لی جاتی تھی۔ ان عوام کے سروں پر مذہبی عہدیداروں کا ایک لمبا سلسلہ مسلط ہوتا تھا، جو نیچے سے لے کر پوپ تک پہنچتا تھا۔ پوپ خود کو پطرس کا جانشین اور حضرت عیسیٰ کا نائب کہتا۔ پوپ نے اپنے غیر طبی نظام کلیسا کو چلانے کے لیے علم کے چراغ کو نہ جلنے دیا۔ جو شخص علمی اور عقلی بات کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا۔ صفحہ نمبر 115 اور اسے عبرتناک سزا دی جاتی۔ پاپائے روم نے تمام علماء پر جو مظالم ڈھائے وہ اتنے دردناک ہیں جن کو پڑھ کر انسانیت کی پیشانی شرم و حیا سے عرق-آلود ہو جاتی ہے۔ علم کی روشنی کو بجھانے کے لیے پوپ نے 1478 میں مجالس تفتیش و احتساب قائم کی۔ ان مجالس کا یہ کام تھا کہ جس شخص پر یہ شبہ ہو کہ اس کے دل علم کی روشنی سے منور ہے اور علم کی روشنی کو بجھانے کے لیے پوپ نے 1478 میں مجالس تفتیش و احتساب قائم کی۔ جن مجالس کا یہ کام تھا کہ جس شخص پر یہ شبہ ہو کہ اس کا دل علم کی روشنی سے منور ہے اور دین کے بارے میں اپنے عقل سے کام لیتا ہے، اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا اور اس کو جرمانے سے لے کر زندہ جلا دینے تک کی سزائیں دی جاتی تھیں۔ ان میں سے 32,000 انسان ایسے تھے جنہیں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اسپین کے محکمہ تفتیش و احتساب نے جب اپنی پہلی سالگرہ منائی تو بڑے تمطراق سے یہ اعلان کیا کہ 12 مہینے میں 2,000 آدمیوں کو نذر آتش کیا گیا اور 17,000 کو بھاری جرمانے اور حبس دوام کی سزائیں دی گئی ہیں۔ پادری تار کوئی میڈا کیٹیل اور ایان کا صدر محتسب تھا۔ اس شخص نے 18 برس کے اندر 10,220 آدمیوں کو زندہ جلا دیا اور 97,321 انسانوں کو دوسری المناک سزائیں دی۔ اس درندہ صفت انسان نے نہ صرف زندہ انسانوں کو ہی سزائیں نہ دیں بلکہ اس نے 6,860 قدیم علماء کی مورتیاں بنوائیں اور انہیں نذر آتش کر کے اپنے آتش غضب کو ٹھنڈا کیا۔
کلسا کے ان مظالم اور دردناک سزاؤں کے باوجود علم کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ آخر یورپ نے اس روشنی کو گل کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا، وہ یہ کہ اس نے حکم جاری کیا کہ کلسا کی منظوری کے بغیر کتاب نہ چھاپی جائے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی کتاب چھاپے گا یا پڑھے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ 17ویں صدی کے آغاز میں فلورنس کے مشہور عالم گلیلو نے دوربین ایجاد کی اور زمین کے گول ہونے کا اعلان کر دیا۔ پوپ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا، لیکن گلیلو ڈر گیا۔ اس نے کفر سے توبہ کر لی اور گوشہ عافیت اختیار کیا، مگر گوشہ عافیت میں بھی اس کا دل مضطرب اور طبیعت پریشان رہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ باس نہ رہ سکا اور گوشہ نشینی کے 16 سال بعد اس نے اپنی کتاب نظام عالم شائع کی، جس میں زمین گول ہونے کے دلائل دیے گئے تھے۔ گلیلو کی اس گستاخی پر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، اسے ڈرایا دھمکایا گیا، مگر اس دفعہ علم کا وہ خمار اور نشہ تھا کہ کوئی سنگین سزا کی دھمکی بھی نہ اتار سکی۔ آخرکار وہ قید خانے میں سسک کر مر گیا اور کلسا نے اس کی لاش کسی قبرستان میں دفن نہ ہونے دی۔ صفحہ نمبر 116۔ مسیح یورپ اور کلیسیا کی اخلاقی گراوٹ کی وجہ یہی تھی کہ پوپ علم کے شدید دشمن تھے اور شرک پر کلیسیا کی حمایت کھڑی کی ہوئی تھی۔ اس عہد کے ایک مصنف نے انگلستان کی حالت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، اس قوم کے امراء پیٹو اور عیاش تھے اور کبھی گرجا نہیں جاتے تھے۔ نماز سے فجر اور صلاۃ المقدس ادا کرنے کا انہوں نے طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ پادری جیسے چاپلوسی نے ان کی نظروں سے گرا رکھا تھا۔ ان کی خوابگاہ میں جا کر بیدار ہونے سے قبل جلد نماز کے الفاظ دہرا جاتا تھا اور ان کے کانوں میں ایک بھی لفظ نہ پڑتا تھا۔ عام باشندے ان طاقتور امراء کے پنجہ ظلم میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی لڑکیوں کو بیچ ڈالا جاتا تھا، دن رات شراب کے دور چلتے تھے اور جو برائیاں بدمستی کی رفیق ہیں وہ ظاہر ہو کر مردوں کو نامرد بنا دی جاتی تھی۔ زنا اور بدکاری کی وجہ سے یورپ میں آتش کی بیماری عام تھی۔ ڈرپیر کے الفاظ میں خود پاپائے مقدس حضرت لیود ہم بھی طوطا پال بیٹھے اور نیم کی ٹہنی ہلاتے ہوئے پائے گئے۔ اس دور میں پوپ کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا نائب اور عیسیٰ کا قائم مقام ہے، اس کا نہ کوئی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اور نہ اس کے کسی حکم پر تنقید کی جا سکتی ہے، وہ گناہوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اس عقیدے نے آہستہ آہستہ معافی ناموں کی صورت اختیار کر لی۔ ابتدا یوں ہوئی کہ صلیبی جنگوں میں پوپ ادبن دوم نے یہ اعلان کیا کہ جو لوگ بذات خود جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے وہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیں، اس کے بدلے میں انہیں معافی نامہ دے دیا جائے گا جو اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ جب پوپ لیود ہم نے روما میں سینٹ پیر کا گرجا بنوانے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی اس قسم کے معافی نامے فروخت کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد عام معافی نامے بکنے شروع ہو گئے، شہر شہر کریا کو بکو غرض کے ہر مقام پر ان معافی ناموں کی ایجنسیاں قائم کر دی گئی۔ ہر گناہ کے لیے الگ الگ قیمت کا معافی نامہ ہوتا تھا۔ معافی نامے کی عبارت یہ تھی: تم پر خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہو اور وہ تمہیں اپنے مقدس درہم خسروانے سے تمام گناہوں کی پاداش سے آزاد کرے۔ میں اس کی اور اس کے بابرکت شاگرد پطرس و پولس اور مقدس پوپ کی اس سند کی روح سے جو انہوں نے مجھے عطا فرمائی ہے تمہیں آزاد کرتا ہوں، سب سے پہلے کلیسیا کی تمام ملامتوں سے، خواہ وہ کسی شکل میں بھی ہوں، پھر تمہاری ہر ایک حدود شکنی اور زیادتی سے، خواہ وہ کسی محیب اور شدید کیوں نہ ہو، اور میں وہ سزا تم سے اٹھا لیتا ہوں جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ملنے والی ہے۔ صفحہ نمبر 117۔ تاکہ جب تم مرو تو جہنم کے دروازے تم پر بند ہو اور جنت کی راہیں کشادہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر۔ اس معافی نامہ میں مختلف گناہوں کی قیمتیں مختلف تھیں، ہر ایک ایجنٹ کے پاس اس کی فہرست موجود ہوتی تھی۔ مختلف گناہوں کی معافی کی مختلف قیمتیں حسب ذیل درج ہیں: قتل 7 شلنگ 6 پنس، زنا کی بھیانک صورتوں میں 7 شلنگ 6 پنس، عفیفہ کی عصمت دری 9 شلنگ، اسقاط حمل 3 شلنگ 6 پنس، چوری 9 شلنگ۔ یہ معافی نامے صرف اپنے گناہوں کی میل دھونے کے لیے نہ ہوتے تھے بلکہ مردوں کے لیے بطور کفارہ خریدے جا سکتے تھے۔ جب معافی ناموں کی عام تجارت شروع ہوگی تو تمام مسیح یورپ اور کلیسا خاص طور پر گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ یہ خرابیاں صرف عوام میں ہی نہ تھیں بلکہ کلیسا کی فضا گناہوں کی مسموم فضا سے اور بھی زیادہ متعفن ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ڈرنگ لکھتے ہیں: جس عہد میں کلیسا سیاسی طور پر صاحب اقتدار رہا وہ عہد سب سے زیادہ بدمعاشیوں کے لیے بدنام رہا۔ یونیورسل چرچ کے اقتدار کا زمانہ در حقیقت بے مثال جرائم، بدنظمی، ظلم و تحریف، فسادات اور بدکاریوں کا زمانہ تھا۔ اصلاح مذہب کی تحریکیں
پیٹرو ایلڈن فرانس کا ایک مشہور اور دولت مند تاجر تھا۔ اس کو مذہب سے گہری دلچسپی تھی۔ یہ 12ویں صدی کا آخری دور تھا۔ اس نے مقدس کتاب کا ترجمہ شروع کیا۔ ترجمے کے دوران اس نے محسوس کیا کہ کلیسا اپنی اصل تعلیمات سے ہٹ چکا ہے۔ جب وہ عیسائیوں کی روح سمجھ چکا تو اس نے اپنی زندگی میں تضاد محسوس کیا۔ اس نے اپنی تمام دولت غربا میں تقسیم کر دی اور عیسائی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ شہر شہر قصبہ قصبہ گھوما اور لوگوں کی مسیح کی اصل تعلیمات سے آگاہ کیا۔ والٹ کے حقیقت پسندانہ نظریات کی وجہ سے اسے مذہب سے خارج کر دیا گیا۔ جان ٹولر 1290 تا 1361 جرمنی کا رہنے والا تھا۔ اس کے وعظ نے بھی عوام میں پوپ صفحہ نمبر 118 کے خلاف نفرت کے جذبات ابھار دیے۔ جان والیکلف 14ویں صدی میں آکسفورڈ میں تدریس کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اس نے کہا، جو پادری خود گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کو مذہبی تعلیم دے۔ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس نے اعتراف گناہ اور کفارہ پر بھی دل کھول کر تنقید کی۔ اس کو کئی بار نظر بند کیا گیا اور اس کی موت کے 13 سال بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی قبر کھود کر اس کی لاش کو نذر آتش کر دیا جائے۔ اس کے پیرووں نے جان ہنس نے اس کی تعلیمات اور پیغام کی خوب اشاعت کی۔ مارٹن لوتھر نے تحریک اصلاح مذہب میں انقلابی روح پھونکی۔ مارٹن برش یونیورسٹی میں دینیات کا طالب علم تھا۔ اس نے پوپ کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا اور ٹولر کی تصنیفات کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ جلدی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ پوپ نہ صرف مسیح مذہب کی روح سے دور ہے بلکہ روحانیت اور اخلاق سے بھی عاری ہے۔ اس بنا پر اس نے پوپ کی مخالفت شروع کر دی۔ 21 اکتوبر 1517 کو لوتھر نے پوپ کے خلاف اعلانیہ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے ایک سوال نامہ جاری کیا اور ایک گرجا کے دروازے پر اسے آویزاں کر دیا۔ اس سوال نامے نے جرمنی کے لوگوں میں ایک انقلابی روح پھونک دی۔ پوپ نے ایک فرمان کے ذریعے سے ملودار کافر قرار دیا اور دائرہ مسیحیت سے خارج کر دیا گیا اور لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے طلب کیا گیا مگر وہ اپنے ارادوں میں مضبوطی سے قائم رہا۔ اسے ایک قلعہ میں قید کر دیا گیا جہاں وہ 1 سال رہا اور جرمن زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا۔ 1520 میں جرمن میں لوتھر کی تعلیمات کے ترجمے میں ایک نیا کلیسا وجود میں آ گیا۔ چونکہ یہ اصلاحی تحریک پاپیت کے خلاف ایک احتجاج تھا جسے انگریزی میں پروٹیسٹ کہتے ہیں، اس لیے اس تحریک کے حامی لوگ پروٹیسٹنٹ کہلائے۔ لوتھر کی موت کے بعد اس کی پیرووں اور حامیوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس کی پیرووں میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔ زونگی 1484 تا 1531 نے کلیسا کے نظام کو جمہوری بنیادی سطح پر استوار کیا، حکومت کے اعمال کے لیے مسیح کی تعلیم پر عمل کرنا لازمی قرار دیا اور کہا کہ اگر کوئی عامل مسیح کی تعلیم کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دینا چاہیے۔ جان کالون لوتھر نے کے نظریات کا حامی تھا مگر اس نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا جو کالونی کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 119 اس نے اپنی مشہور کتاب عیسائیت کے مبادلات میں اپنے نظریات بیان کیے۔ اس کا اہم عقیدہ یہ ہے کہ آدم کے گناہ کے باعث تمام انسانی فطری طور پر عاصی ہیں اور ان سے نیک کام کرنے کے تمام استعدادیں سلب کر لی گئی ہیں۔ اس طبی معصیت کی وجہ سے وہ دائمی جہنم کے مستحق ہیں۔ البتہ کالونی فرقہ اس سے متشینہ ہے۔ زد نگلی اور کالون کے پیرووں کے اتحاد سے اصلاح شدہ کلیسا وجود میں آئے۔ جان ناکس اسکاٹ لینڈ میں پادری تھا۔ پوپ اور کلیسا کے غلط طرز عمل کے خلاف تقاریر کے نتیجے میں اسے جلا وطنی اور نسل بندی جیسی مصیبتیں اٹھانا پڑی۔ اس نے کالونی طرز کے کلیسا کی بنیاد ڈالی جو کلیسا پرسٹیرزم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے اسکاٹ لینڈ میں ایسے نظام کی بنیاد ڈالی جس میں حکومت اور کلیسا دونوں شامل تھے۔ اس نظام میں عوام کے حقوق کو محفوظ کیا گیا۔ ناکس کی کتاب کا مصنف ہے لیکن اس کی مشہور کتاب اسکاٹ لینڈ میں اصلاح مذہب کی تاریخ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDO
atd@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ بقیہ صفحہ نمبر 119۔ سوال، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا کے باہم اختلافات بیان کریں اور کلیسا کی بہتری کے لیے جو رد عمل کی تحریک چلائی گئی اسے مختصراً بیان کریں۔ جواب، رومن کیتھولک میں آسٹریلیا، فرانس وغیرہ شامل ہے۔ پروٹسٹنٹ اس تحریک کے رہنما جرمن لوتھر سوئٹزرلینڈ میں کیلون اور اسکاٹ لینڈ میں جان ناکس گزرے ہیں۔ رومن کیتھولکوں اور پروٹسٹنٹوں کے اختلافات ہولناک اور طویل مذہبی جنگوں پر منتج ہوئے جن کے باعث یورپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ تمام عیسائی ممالک بے حد مظالم، نفرت انگیز جذبات، مربیت و بہمت کا جو مذہبی اظہار ثانی کا لازمہ ہے شکار ہو گئے۔ اگرچہ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہر دو تثلیث، الوہیت، مسیح موروثی، گناہ اور کفارے کے عقیدہ میں متفق ہیں، پھر بھی ان میں مندرجہ ذیل بنیادی اور اصولی اختلافات ہیں۔ نمبر 1، رومن کیتھولک کلیسا کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے منشا بائبل میں ظاہر کیا، لیکن اس کے اظہار اور ابلاغ کا اختیار صرف اسی کلیسا کو ہے، اور کلیسائی احکام بے خطا اور حقیقت متعلق کے علمبردار ہیں، بلکہ خدا کے خاص احکام ہیں۔ پروٹسٹنٹ اس عقیدے کے خلاف میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف بائبل ہی احکام الہیہ کی آئینہ دار ہے۔ نمبر 2، رومن کیتھولک کا یہ عقیدہ ہے کہ مخصوص شدہ پادری خدا اور انسان کے متوسل ہیں اور انہیں اعتراف گناہ اور عفو گناہ کا اختیار ہے، اور بشپ کی نافرمانی مسیح کی نافرمانی کے برابر ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ وصیت کلیسائی سردار کے معصوم اور گناہ سے مبرا ہے، اور وہ مختلف عقیدے اور اصول دفاع اور رائج کرنے کا مجاز ہے، اور کسی کو اس کے اعمال اور اقوال پر رائے زنی کی مجال نہیں۔ پروٹسٹنٹ پوپ اور پادریوں کے اس اعلیٰ مرتبے کے موافق نہیں، لیکن ان کے مختلف فرقوں میں پادریوں سے متعلق رویہ میں کوئی ہم آہنگی اور توازن نہیں۔ نمبر 3، رومن کیتھولکوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنی قدرت کاملہ اور اولیاء کے معجزات کے ذریعے ظاہر ہے۔ پروٹسٹنٹ صرف مسیح کے معجزوں کو مانتے اور اولیاء کے معجزے مذائقہ اڑاتے ہیں۔ نمبر 4، رومن کیتھولک مقدس مریم کے مجسمے بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ بت پرستی کے خلاف ہیں۔ نمبر 5، رومن کیتھولکوں کی کلیسیائی رسمیں، تہوار اور دن ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح مقدس اشعیا ربانی میں بذات خود حاضر ہوتا ہے۔ روٹی اور شیرہ انگور حقیقتاً مسیح کے بدن اور خون میں بدل جاتے ہیں۔ پروٹسٹنٹوں کی رسمیں مجلس برطانیہ کلیسائے اعظم کے ساتھ ہیں، اور یہ صرف بپتسمہ کے معتقد ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ روٹی اور انگور مسیح میں تبدیل نہیں ہوتے۔ نمبر 6، رومن کیتھولک کلیسا اپنی عبادت میں مسیح مقدس، مریم مسیح اور مختلف ولیوں کے بت رکھتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ اس کو مذموم قرانتے ہیں اور توریت کے پہلے حکم کے تحت بت پرستی میں شمار کرتے ہیں۔ نمبر 7، مقدر پروٹسٹنٹ فرقہ کون اور کینولسٹ سمیت تقریر اور نجات بالایمان کے معتقد ہیں۔ 306 میں پاپیت کا آغاز اور کلیسا کا انتظام ونسرام 5 پادریوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اس دور میں لوگوں پر بہت ظلم کیا گیا۔ برائی، بدعنوانی، بہت پھیلی بدکاری اور جرائم کی کثرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ پادریوں کے خلاف نفرت کا زور پکڑنے لگا اور عیسائیت کے خلاف شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے۔ چنانچہ حقیقت پسند مصلحین کلیسا اور مسیح مذہب کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں پیرولوڈ، جان ٹولو، جان وائکلف، مارٹن لوتھر، زونگی، جان ناکس قابل ذکر ہیں۔ جان ناکس نے اسکاٹ لینڈ میں کیتھولک نظام کو بالکل ختم کر دیا اور ایسے نظام کی بنیاد ڈالی جس میں حکومت اور کلیسا دونوں شامل تھے۔ صفحہ نمبر 121۔ اصلاحی تحریک کے اثر سے لوگ چرچ چھوڑ رہے تھے۔ کلیسا کے عہدیداروں میں احساس پیدا ہوا کہ اگر لوگ اسی طرح چرچ کو چھوڑتے گئے تو بنیادی چرچ جو عیسیٰ نے قائم کیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ بعض مخلصین کلیسا نے یہ کوشش کی کہ کیتھولک چرچ میں اصلاح کی جائے، اس کی بجائے اس اصلاحی کوشش کا نام رد عمل اصلاحی تحریک ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کلیساؤں کے اختلاف کو ختم کیا جائے اور پادریوں کی زندگی کو بہتر اور پاک بنانے کے لیے اصول مرتب کیے جائیں۔ چرچ کی برائیوں کو دور کیا جائے تاکہ لوگ اس کو نہ چھوڑیں۔ جو لوگ علیحدگی اختیار کر گئے ہیں انہیں واپس لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک مجلس قائم کی۔ ان لوگوں کے ذمہ یہ کام سپرد کر دیا گیا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے جس نے رومن کیتھولک کو چھوڑا ہے، اور انہیں اسٹیٹ افسر ان کے سپرد کیا جائے تاکہ انہیں سزائیں دیں۔ بے شمار پروٹسٹنٹوں کو سنگین ترین سزاؤں کا نشانہ بنایا، انہیں آگ میں زندہ جلا دیا۔ اس سوسائٹی کی جدوجہد سے فرانس اور جرمنی میں کیتھولک مذہب دوبارہ قائم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 121۔
کلسائی انگلستان پر جامع نوٹ لکھیں۔ جواب: کلسائی انگلستان 6 صدی عیسوی کے آخر میں انگلستان میں بھی رومی کلسا کی ایک شاخ قائم کر دی گئی۔ 16ویں صدی عیسوی تک انگریزی کلسا رومی کلسا کے زیر اثر رہا۔ انگلستان میں بھی اصلاح مذہب کی تحریک چلائی گئی لیکن ان کو کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی۔ بینی ڈکینی فرقہ انگلستان میں مقبول ہو گیا۔ 14ویں-15ویں صدی میں جاوائی کلف کے متبعین کے ایک فرقہ بوٹر نے انگلستان میں مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ فرقہ متبردانہ زندگی، کلسا کی آرائش، مردوں کے لیے دعا، صورت پرستی، جنگ اور سزائے موت کے خلاف تھا۔ ہنری چہارم اور پنجم کی عہد میں بہت مظالم ڈھائے گئے۔ 16ویں صدی عیسوی میں بادشاہ اور پوپ کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا۔ ہنری ہشتم نے انگریزی کلسا کو رومی کلسا سے الگ کر دیا اور کلسائے انگلستان کے نام سے ایک کلسا کی بنیاد رکھی۔ اس کا سربراہ خود بادشاہ تھا۔ یہاں دعائیں انگریزی زبان میں پڑھی جاتی تھیں۔ باقی تمام رسومات وہی تھیں جنہیں پاپائے روم کی سند حاصل تھی۔ ملکہ الزبتھ اول کے عہد میں انگریزی کلسا نے روم کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عقائد صفحہ نمبر 122 کے لحاظ سے درمیانی راستہ اختیار کر لیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں پیورٹین تحریک میں آئی جس کی تمام تر کوشش تھی کہ انگریزی کلسا رومن کلسا کے طرز عمل اور عقائد کو ترک کر دے۔ پھر تحریک انابسٹڈ وجود میں آئی۔ ایک اور فرقہ جس نے انگریزی کلسا کے مخالف کی وہ کوکر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس فرقہ کا کوئی خاص متعین عقائد نہ تھا۔ ان کے ہاں نہ کسی پادری کی گنجائش تھی نہ کسی کلسا کی۔ اس فرقہ کے لوگ مذہبی رسوم کے قائل نہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ خاموشی سے ہم کلام ہونا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ فرقہ مرد اور عورت کو مساوی حقوق دینے کا قائل تھا۔ ان عقائد کی وجہ سے اس فرقے کی تمام فرقوں نے شدید مخالفت کی اور ان کو نہایت ہی سفاکی سے قتل کیا گیا۔ سوال: مسیحی فرقوں کی تفصیل بیان کریں۔ جواب: حضرت مسیح کی ذات کے متعلق بہت سے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اختلافات نظریات کے باعث عیسائیوں میں بہت سے فرقے پیدا ہوئے۔ ان میں اختلاف زیادہ تر حضرت عیسیٰ کی حیثیت کے تعین کرنے میں تھا۔ نصرانی یا ابونی فرقہ: اس فرقے میں ایسے افراد تھے جو ابتدا میں سب کے سب یہودی تھے۔ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے حضرت مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی وحیت کے منکر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت یوسف حضرت عیسیٰ کے باپ ضرور تھے لیکن حضرت مریم کا حمل روح القدس کے ذریعے قرار پایا۔ اس بات کے بھی دعوے دار تھے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھ جانے کی وجہ سے تمام انسانوں کے لیے کفارہ بن گئے ہیں۔ یہ فرقہ آگے چل کر جمہور عیسائیوں پر مدھم ہو گیا۔ 2. سیٹس: اس فرقے میں اکثریت غیر یہودیوں کی تھی۔ پھر یہ لوگ ایسے علاقے سے تعلق رکھتے تھے جو فلسطین سے خاصے فاصلے پر واقع تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ مادہ لازمی طور پر ایک ناپاک اور ادنیٰ شے ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مسیح خدا کے کلام کی حیثیت سے انسان کی نجات کے لیے دنیا میں آئے۔ وہ خود خدا سے مختلف نہ تھے۔ ان لوگوں نے اناجیل کے ان حصوں کو ماننے سے انکار کر دیا جن میں حضرت مسیح کی ولادت اور ابتدائی 30 سال کی زندگی کے واقعات مذکور ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تسلیم یا ثانیہ اور شہودیہ سب فریب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ آریوس: اس فرقے کا باقی آریوس تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اقانیم ثلاثہ بیٹا دوسرے اقنوم کی حیثیت سے کچھ معنوں میں خدا ضرور ہے۔ صفحہ نمبر 123 لیکن در حقیقت وہ وحیت کے اس درجے پر فائز نہیں ہے جو عیسائیوں کے مروجہ عقائد کی روح سے ہے۔ اس کو خدا نے پیدا کیا۔ وہ پیدائش سے پہلے معدوم تھا اس لیے وہ اپنے خالق کی طرح غیر فانی اور ابدی نہیں ہے۔ باپ کی ذات ابدی ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، لیکن بیٹے کی ابتدا ہے۔ باپ بیٹے سے پہلے موجود تھا۔ کلسا کے پیرو اس پر عقیدہ رکھتے تھے کہ باپ اور بیٹے دونوں ابدی ہیں اور دونوں کا جوہر ایک ہی ہے۔ اپولینیرین: اس کا بانی اپولینیرین تھا۔ اس فرقے کا عقیدہ تھا کہ یسوع انسانی جسم میں ضرور نمودار ہوئے لیکن وہ خدا کی روح اور خدا نہیں، اس لیے بجائے عقل انسانی کے کلام ربانی ان میں کار فرما ہے۔ اس فرقے نے عیسیٰ کی وحیت پر بہت زور دیا جس کے باعث ان کی بشیرت کا ہدم ہو کر رہ گئی۔ نستوری: اس فرقے کا نام اس فرقے کے بانی کے نام پر پڑا۔ اس فرقے نے حضرت عیسیٰ کی بشیرت پر زور دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ میں دو جداگانہ صفات وحیت اور بشیرت کے تحت یہ فرقہ علمبردار تھا۔ نستورس پر کئی بار مقدمہ چلایا گیا، اسے جلا وطن بھی کیا گیا۔ بعد میں سے فرقے کے دو فرقے بن گئے۔ وحدت فطری فرقہ: جب حضرت عیسیٰ کی ذات میں دو مختلف حیثیتیں وحید اور بشیرت متحد کر دی گئیں تو اب یہ بحث چھڑ گئی کہ ان میں دو ارادے ہیں۔ ایک جمہور کا خیال یہ تھا کہ ان کی دو نیچر ہیں، ایک انسانی اور دوسری ربانی۔ برخلاف وحدت الفطری فرقہ کا دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ ایک ادارے کے مالک تھے۔ یہ فرقہ بھی کلسا کے مظالم کا شکار بنا رہا۔ ماریکونی فرقہ: یہ فرقہ اپنے بانی کے نام سے مشہور ہوا جو حضرت عیسیٰ کی وحیت، خارق عادت، پیدائش، امر کرجی اٹھنے کا قائل نہ تھا۔
کاستک فرقہ، ان پر فیثاغورس، افلاطون اور زرتشت کی تعلیم کا اثر تھا۔ سینٹ پال کے منکر تھے، مسیح کو روح تسلیم کرتے تھے، تورات کی صرف پہلی 5 کتابوں کو تسلیم کرتے تھے، تمام انبیاء بنی اسرائیل کو گناہ گار تسلیم کرتے تھے۔ مانے کا فرقہ، یہ فرقہ کتاب الاعمال حواریوں کو نہیں مانتا۔ نودشین کا فرقہ، یہ فرقہ پولس کو نہیں مانتا، 250 عیسوی میں پیدا ہوا اور 500 عیسوی تک موجود رہا۔ پولسی فرقہ، اس فرقے کا حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ وہ خدا نہ تھے بلکہ فرشتہ تھے۔ صفحہ نمبر 124۔ انہیں اللہ نے دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا، چنانچہ وہ کنواری مریم کے پیٹ سے ایک انسان کی شکل میں پیدا ہوئے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص جلال دیا تھا، اس لیے وہ خدا کے بیٹے کہلائے۔ اس فرقے کے اثرات زیادہ تر ایشیائے کوچک اور آرمینیا کے علاقوں میں رہے۔ نستوری فرقہ، اس نے عقیدہ حلول کو حل کرنے کے لیے ایک نیا فلسفہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ کو 2 قرار دے کر ان کے لیے 2 حقیقتیں ثابت کیں، ایک انسانی اور ایک خدائی۔ نستور بوس نے بے دینی کے خلاف ایک زبردست مہم جاری کی اور آیوسی کے عقائد رکھنے والوں پر ظلم و تشدد کیا۔ یعقوبی فرقہ، ان کے مطابق حضرت مسیح صرف ایک شخصیت اور ایک حقیقت پائی جاتی تھی، وہ بھی خدائی۔ وہ صرف خدا تھے، گو ہمیں خدا کے لباس میں نظر آتے تھے۔ اس فرقے کا نظریہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیح میں خدائی اور انسانی حقیقتیں کچھ اس طرح متحد ہو گئی تھیں کہ وہ صرف ایک حقیقت بن گئی تھی۔ وحدت الارادی فرقہ، مجلس چارلسٹن کی روح سے یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت مسیح 2 مختلف فطرتوں، الوحی اور انسانی کے حامل تھے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ مسیح کی فطرت کی مانند اس کے ارادے 2 تھے یا ایک وحی ارادہ اور انسانی ارادہ۔ ہرکل نے یہ مسئلہ اس وقت اٹھایا جب وہ ایران کو فتح کر کے واپس لوٹا۔ بطریق سرجیس نے پوپ سونیرس کو شہنشاہ ہرکل کے ایما پر وحدت الارادی عقیدے پر راضی کر لیا۔ آئیکونولاسٹک فرقہ، یہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی بت شکن ہیں۔ اس تحریک کا آغاز مشرقی کلیسا سے لیوسوم کی زیر سرپرستی ہوا۔ اگر جو میں حضرت مسیح کی مورتیوں کی پرستش جاری ہو گئی تھی، اس فرقہ نے بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ کونوزیٹینس کا فرقہ، اس فرقہ کے لوگ مریم کو تثلیث میں داخل کر کے پوجتے تھے اور ان کے لیے ایک قسم کی روٹی بھی تیار کرتے ہیں۔ یونانی ٹیرن فرقہ، اس فرقے کے لوگ مسیح کی وحیت، ابنیت اور تثلیث کے منکر تھے اور انجیل متی کے باب اول 2 کو الحاقی مانتے تھے۔ اس فرقے کے لوگ اب بھی موجود ہیں، ہندوستان میں ان کا چرچ بھی ہے۔ باسلیت فرقہ، ان کا عقیدہ تھا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا بلکہ شمون کرینی ان کے عوض گرفتار کیا گیا اور صلیب پر چڑھایا گیا۔ کرینتھون کا فرقہ، ان کے مطابق مسیح کے ظاہر ہونے سے پہلے خدا نامعلوم تھا، اس نے اپنا بیٹا پیدا کیا، صفحہ نمبر 125، اور اس سے کلمہ پیدا ہوا۔ روحیں مسیح سے بزرگ تر ہیں، ان روحوں سے چھوٹی روحیں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک روح کا نام ڈیمپریگس تھا، یہ اس خدا سے جو پلیز و ماہر ہے واقف تھا۔ یہ اسرائیلیوں کا خاص خدا ہے جس نے موسیٰ کو ان میں بھیجا اور ان کو شریعت کے اس پر ہمیشہ عمل کرے۔ عیسیٰ ایک انسان تھا، یوسف اور مریم کا حقیقی بیٹا تھا، اور جب عیسیٰ بپتسمہ پا چکا تو مسیح اس پر کبوتر کی صورت میں اترا اور نامعلوم خدا کو اس پر ظاہر کیا، اور جب عیسیٰ پر مسیح نازل ہوا تو وہ ڈیمپریگس سے مقابل ہوا، اور اسی کی ترغیب سے یہودیوں کے سردار نے عیسیٰ کو پکڑ کر صلیب پر کھینچا۔ اس وقت مسیح آسمان پر صعود کر گیا، عیسیٰ دردناک تکلیف سے مارا گیا۔ ساسیسن فرقہ، اس کا بانی موسینس تھا، یہ بھی یونانی ٹیسرن کے قریب عقیدہ رکھتے تھے۔ گناستی فرقہ، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا مادہ سے پیدا ہوئی اور مادہ کے لیے شرارت اور معصیت ضرور ہے۔ چونکہ مسیح مادہ سے پیدا نہیں ہوا تھا اس لیے مصلوب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا جسم نہ تھا۔ ارضی فرقہ، اس فرقے کے لوگ کفارہ مسیح کو کافی نہیں مانتے بلکہ مریم کے تہوار میں قربانی بھی کرتے تھے اور اپنے اقارب کی طرف سے بھی قربانیاں کرتے تھے۔ سورمن فرقہ، یہ تمام عیسائیوں کو کافر و بے دین سمجھتے ہیں اور ہر شخص کے لیے 12 بیویوں تک جائز سمجھتے تھے، اور ان کے پیشوا کے پاس 50 بیویاں رہتی تھیں۔ یہ لوگ امریکہ کی دور سرحد پر آباد ہیں جن کی تعداد تقریباً 80,000 بیان کی جاتی ہے۔ یونانی فرقہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روح القدس صرف باپ سے نکلتی ہے نہ کہ بیٹے سے، حالانکہ پروٹسٹنٹ فرقہ کے نزدیک یہ صریح کفر ہے اور نیز پوپ کو بے خطا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ افلاطونی فرقہ، اس فرقے پر افلاطون کے فلسفے کا اثر تھا، جو مسائل عیسوی مذہب کے ان کے عقل کے برخلاف ہوتے تھے ان سب کا انکار کرتے تھے۔ امونیس سکاس اس گروہ کا سب سے بڑا عالم تھا جس نے 30 برس تک اپنے قائد کی تدریس کی۔ پرکشین کا فرقہ، یہ فرقہ یونان میں پیدا ہوا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بیٹا اور روح القدس خدا کی ذات سے بطور قوتوں کے ظاہر ہوئے، نہ کہ روح القدس بیٹے سے باپ پیدا ہوا۔
ارجن کا فرقہ، اس فرقے کا عقائد افلاطونی فلسفہ اور عیسوی مذہب سے مرکب تھے۔ یہ لوگ روح کی تاثیر کے قائل نہ تھے، صرف اپنے مجاہدہ کو ذریعہ نجات جانتے تھے۔ صفحہ نمبر 126۔ بلدی اور پالی فرقہ، یہ دونوں فرقے رومی کلیسا سے عقیدہ میں مخالف تھے۔ رومی عیسائی دونوں کو واجب القتل سمجھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے 1088 یا 89 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ناصریوں کا فرقہ، یہ لوگ ریاست اور چلا کشی کو زیر نجات سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ لوگ مردود اور مقبول شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ خدا ترس اور پرہیزگار ہوتے تھے۔ پوئی کا فرقہ، یہ فرقہ حضرت مسیح کے مصلوب ہونے پھر زندہ ہو کر آسمان پر چڑھ جانے کے منکر تھے۔ تراری فرقہ، اس فرقے کے لوگ پولس اور اس کے خطوط کو نہیں مانتے بلکہ اس کو مکار سمجھتے تھے۔ تھیوڈوٹس کا فرقہ، یہ فرقہ دوسری صدی عیسوی کے اختتام پر پیدا ہو گیا۔ اس گروہ نے شریعت موسی کو طے کر دی اور صرف اس بات کے قائل تھے کہ وہ حضرت موسیٰ کو محض انسان جانتے تھے۔ سبیوس کا فرقہ، اس فرقے کا اعتقاد تھا کہ خدا کے ذات ایک جز جدا ہو کر حضرت مسیح میں شامل ہو گیا اور اس طرح دوسرا جز الگ ہو کر روح القدس بن گیا، لہذا جو مصلوب ہوا وہ دراصل باپ تھا نہ بیٹا۔ بقیہ صفحہ نمبر 126۔ سوال: حواری سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ کے چند مشہور حواریوں کے حالات تحریر کریں۔ جواب: حواری حور سے مشتق ہے۔ حور کے معنی ایک چیز سے لوٹ آنا۔ حور اصل میں سفیدی کو کہتے ہیں اور حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا رنگ سفید اور آنکھ کی سفیدی اعلیٰ درجے کی اور سیاہی شدت سے سیاہ ہو۔ لفظ حواری اسی سے مشتق ہے۔ یہ لفظ حضرت عیسیٰ کے اعصاب پر بولا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حواری کے ساق کو کہتے ہیں، یعنی جو کپڑے دھو کر سفید کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصحاب کو حواری اس وجہ سے نام دیا گیا کہ ان میں سے اکثر دو بھی تھے۔ حواری کے معنی مددگار اور ناصح کے بھی آتے ہیں۔ عیسائی حواریوں کو شاگرد کہتے ہیں۔ یہ اصل کے اعتبار سے حبور عبرانی لفظ ہے جس کے معنی شاگرد کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے جن کے نام اناجیل میں حسب ذیل ہیں: پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، برتسمائی، لوکا، متی حلفی کا بیٹا یعقوب، تدی، شمون کنانی، یہود اسکروتی۔ صفحہ نمبر 127۔ حواریوں کا کام یہ قرار دیا گیا: بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدحوروں کا نکلنا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ اپنے پاس کچھ نہ رکھیں۔ جب حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی شریعت صحیح معنوں میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی عیسائیوں میں کسی قسم کی تنظیم ہی موجود تھی، حتیٰ کہ یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے ان کا کوئی جداگانہ نام بھی نہ تھا۔ ان تمام کاموں کی انجام دہی کا بار ان لوگوں کے کندھوں میں پڑا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور براہ راست ان سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کر کے بھاگ نکلے تھے، لیکن بعد میں اپنے کیے پر نادم ہوئے اور اس کی تلافی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے شریعت عیسوی کی تنظیم اور اشاع کی طرفہ توجہ دینی شروع کر دی۔ ان کی اس تبدیلی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو بچشم خود زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور ان لوگوں کو ان کی جسمانی موجودگی اور ان کی عنات کا شدید احساس ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے غیر معمولی ہمت اور جرات سے کام لیا اور نہایت ہی ناسازگار حالات میں عیسوی تعلیمات کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور تھوڑے ہی عرصے میں شدید مخالف اور قتل و ایذا کے باوجود ہزاروں معتقد ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اناجیل کی روح سے یہ لوگ رسول کہلاتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم کا ذکر یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ پطرس یا پیٹر، حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں سینٹ پیٹر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ ہمیشہ کے لحاظ سے ایک مچھیرا تھا۔ تسلیب کے بعد حضرت عیسیٰ نے پطرس پر خصوصی ظہور فرمایا اور بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں کو اس نگرانی میں دے دیا۔ حضرت عیسیٰ کی ایاز ثانیہ کے بعد پطرس کی سرگرمی کا آغاز ہوتا ہے۔ رسولوں کے اعمال پطرس کے متعدد معجزات مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بتلایا گیا کہ لدہ کے مقام پر اخیاس نامی مفلوج شخص کو جو 8 سال سے چرپائی پر پڑا تھا اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور یافا میں ایک نیک سرشت عورت تھی، وہ مر گئی تو پطرس نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پطرس نے انہی معجزات کے باعث بہت سے لوگ عیسائی بن گئے۔ پطرس رومی چرچ کا پادری تھا اور پاپیت کا آغاز اس کی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ 2 مکتوبات کا مصنف تھا جو عہد نامہ جدید میں شامل ہیں۔ پولس عیسائیت کی تاریخ میں پطرس سے بھی زیادہ اہم شخصیت کا مالک ہے۔ وہ ایک یہودی تھا۔ پولس نے حضرت عیسیٰ سے کبھی ملاقات نہیں کی، اگرچہ تسلیب کے وقت وہ یروشلم میں موجود تھا۔ پولس نے حضرت عیسیٰ کے پیرووں اور مقتدوں کی تکذیب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس نے عیسائیت کو بیکھو بند سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے دمشق کا سفر کیا، لیکن راستے میں حضرت عیسیٰ نے اس پر ظہور فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کا یہ قاتل ان کا محافظ بن گیا۔ صفحہ نمبر 128۔ پولس نے عیسائیوں کے قتل میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس نے عیسائیت کے پرچار میں جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے تعلیم براہ راست حضرت عیسیٰ سے حاصل کی ہے اور لوگوں کی تعلیم دینے کا حکم بھی انہوں نے ہی سے دیا ہے۔ پولس نے تبلیغ کی خاطر کئی دورے کیے، جن میں قبرص سے شہ کوچک اور یورپ کے ملکوں میں لوگوں کی
عیسوی تعلیمات سے اسی نے روشناس کرا اور جا بجا گرجے تعمیر کرائے. اسے 64 میں قتل کر دیا گیا. پولس کی ہی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج عیسائیت بین الاقوامی مذہب کے درجے پر فائز ہے اور تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. اس نے عیسائیت کی تبلیغ اجنبی اقوام میں نہایت کامیابی سے کی. اسی سلسلے میں اس نے ناگفتہ بامصیبتیں جھیلی. پولس کو عیسائیت کا بانی بھی کہا گیا ہے. اس کی تصانیف کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت کا بلا واسطہ شاگرد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی کم ان کے اقوال نقل کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی نفسی کیفیات بیان کرتا ہے. پولس کی تعلیمات میں اہم ترین اس کا نظریہ گناہ ہے. وہ تمام انسانوں کو پراس معاصی کہتا ہے. اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ سب ہی لوگ موت کا شکار ہوں گے، سب گناہ گار ہیں. وہ حضرت آدم کے گناہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان چونکہ اس کی اولاد ہے اس لیے لازمی طور پر گناہ میں ملوث ہے. خدا نے انسان کو اپنے بیٹے یسوع کے ذریعے نجات عطا فرمائی اور وہ انسانی نجات ہی کی خاطر صلیب پر چڑھ گیا. عورتوں کو وہ مردوں کا محکوم دیکھنے کا خواہاں ہے. میاں بیوی کے بارے میں تعلقات کی نوعیت بھی اس نے عجیب بتلائی ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح کلیسا حضرت عیسیٰ کے زیر فرمان ہے اسی طرح بیویاں بھی اپنے خاوندوں کے زیر نگین ہیں. یوحنا حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں یوحنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ بھی مشیرہ تھا. حضرت عیسیٰ کی بعثت ہی سے وہ ان کے قریبی حلقہ میں داخل ہو گیا. حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی والدہ کی دیکھ بھال کا فرض بھی یوحنا کے سپرد کیا. اس نے پہلی صدی عیسوی کے آخر میں انتقال کیا. یوحنا کے اپنے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع ہے. یوحنا چوتھی انجیل کا مصنف بتلایا جاتا ہے. اس انجیل کے علاوہ 3 مکتوبات بھی یوحنا کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. ان تینوں میں سے پہلا مکتوب عہدنامہ جدید کا اہم ترین حصہ ہے، صفحہ نمبر 129، جس میں خدائی صفات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ عیسائیوں نے اعتراف گناہ کر لیا اور ان کو معاف کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ کے خون نے ان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالا ہے. عیسائی خدا کے بیٹے ہیں اور رشتے کا تقاضا ہے کہ وہ خود کو گناہوں سے پاک رکھیں. محبت ہی عمدہ زندگی کا لوازمہ ہے. یسوع نے عیسائیوں کی خاطر جان دے دی ہے، اس لیے عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مر کر جی اٹھنے کا واقعہ بحوالہ انجیل متی بیان کریں. جواب: یسوع مسیح کے مقدمہ قتل، طویل عدالتی کارروائی اور مصلوبیت کی داستان کا اہم حصہ ان کا دفن کیے جائے اور مر کر قبر سے جی اٹھنے کی داستان کا ہے. اس کی تفصیل انجیل متی میں اسی طرح ہے. یسوع کا دفن کیا جانا: عید فطیر اس دن کی یادگار میں منائی جاتی ہے جس دن بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ہمراہ مصر سے نکل آئے تھے. یہودیوں کے اس مقدس ترین دن سے پہلے جو جمعرات کی رات تھی، یسوع کو سردار کہن کا عدالت میں پیش کیا گیا تھا. اگلے دن جمعہ کی صبح کو وہ حاکم یروشلم پیلاطس کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد مصلوب کیے گئے. یسوع کے مرنے کے بعد جمعہ کی شام کو یوسف نام آرمینا کے ایک دولتمند شخص نے، جو یسوع کا شاگرد تھا، پیلاطس کے حکم سے لاش حاصل کر کے اسے صاف مہین چادر لپیٹی اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا. پھر وہ ایک بڑا پتھر چٹان کے منہ پر لٹکا کر چلا گیا اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی. قبر پر پہرا. دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کہنوں اور کرسطینیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا: خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن بعد جی اٹھوں گا. بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگرانی کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو. پیلاطس نے کہا: تمہارے پاس والے ہیں، لے جاؤ اور جہاں تک ہو سکے اس کی نگرانی کرو. پس وہ پردے پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگرانی کی. یسوع کو دفن کیے جانے کی رات کے بعد اگلا دن ہفتہ تھا. سب کا دن ہونے کی وجہ سے یہودی ہفتے کے دن کوئی کام سر انجام نہ آتے تھے. پہرادار جو قبر پر موجود تھے، ان کے علاوہ سب کے دن کوئی شخص یسوع کی قبر پر نہ آیا. صفحہ نمبر 130. اگلے دن یعنی اتوار کے دن جو لوگ آئے اور انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کا حال انجیل متی میں اس طرح ہے. قبر سے جی اٹھنا: اتوار کو لوگ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی اور دیکھو ایک بڑا بونچار آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا، پاس آ کر پتھر لڑکا دیا، اس پر بیٹھ گیا. اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے. فرشتوں نے عورتوں سے کہا: تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے. دیکھ میں نے تم سے کہہ دیا. اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی اور دیکھا یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا: سلام. انہوں نے پاس آ کر قدم پکڑ لی اور سجدہ کیا. اس پر یسوع نے ان سے کہا: ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے.
شاگردوں کو دکھائی دینا۔ جب وہ جا رہے تھے تو دیکھو پہرےداروں میں سے بعض نے شہر آ کر تمام ماجرا سردار کانوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سارا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گے اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کے جیسے سکھایا تھا ویسا ہی کیا اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے ان کے پاس آ کر باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا میں نے تم کو حکم دیا اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ سوال: موجودہ عیسائیت پولس کا مذہب ہے، دلائل دیجیے۔ جواب: موجودہ عیسائیت پولس کا مذہب ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا، کیونکہ عیسائیت کی مروجہ تعلیم کا نشان تک انجیل میں نہیں ملتا۔ عیسائیت میں عقائد کی تمام خرابیاں پولس سے پیدا ہوئیں۔ اس امر کا اعتراف عیسائی مصنفین نے بھی شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ایک کتاب دی یوزز آف دی پاسٹ شائع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 131، جس میں مصنف نے اس بات کو تسلیم کیا کہ موجودہ عیسائی عقائد سینٹ پال نے اختراع کیے تھے، چنانچہ تحریر کرتا ہے۔ پولس نے اولین کام یہ کیا کہ مسیح کے حقیقی تاریخی وجود کو اپنے خیالات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس نے خیال پیش کیا کہ نجات صرف مسیح کے ذریعے وابستہ ہے۔ اس نے خود اپنی اور بنی نوع انسان کو بدیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے عیسائیت کے عقائد کا بنیادی پتھر مسیح کا نجات دہندہ ہونا بیان کیا، جس کے ذریعے آدم کے وبوت سے لے کر اب تک تمام گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ پولس نے بڑے خلوص کے ساتھ اس انجیل کی منادی کی جس کی تعلیم مسیح نے اپنی اناجیل میں قطعاً نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل محققین پولس کی کامیابیوں کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے، چنانچہ برنارڈ شاہ اس کے متعلق تحریر کرتا ہے: یہ پولس ہی تھا کہ جس نے اس مذہب کو جو صرف ایک انسان کو گناہ اور موت سے نجات دیتا ہے ایسے مذہب میں تبدیل کر دیا کہ جس سے اب کروڑوں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی فطرتیں سے ہی ان کو ملامت کرتی ہیں اور وہ مذہبی زندگی سے معارے ہیں۔ پولس ہی وہ سب سے پہلا انسان ہے کہ جس نے دوسرے دیوتاؤں کی طرح یہ عقیدہ مسیح کے متعلق پھیلایا، جس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وقف کر دیا۔ تاریخی طور پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجات دہندہ کا مترادف لفظ قربانی کا بکرا ہے۔ پرانے لوگ ایک بکرے کے سر پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیتے تھے یا پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دیتے تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ عیسائی محققین نے یہ اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ مروجہ عیسائیت پولس کی اختراع ہے۔ مسیح کی تعلیمات کا ان کا باطل عقائد سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ پولس کا نام ساؤل تھا، یہودی نسل تھا اور ملیکا کے شہر ترسیس میں پیدا ہوا اور گملی ایک نے اس کی تعلیم و تربیت کی۔ شروع میں مسیح کے حواریوں کا شدید مخالف تھا، اچانک اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ دمشق کے راستے میں مجھ پر ایک نور چمکا ہے اور آسمان سے حضرت مسیح کی آواز سنائی دی کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر عیسائیت قبول کر لی۔ پولس نے جب حواریوں کے درمیان پہنچ کر اس بات کا اعلان کیا تو اکثر حواری اس کی بات نہ ماننے، لیکن پہلے برناس باس حواری نے اس کی تصدیق کی تو پھر تمام حواریوں نے صفحہ نمبر 132 اسے اپنی برادری میں شامل کر لیا۔ ساؤل نے اپنا نام بدل کر پولس رکھ لیا اور تبلیغ کرنا شروع کر دی اور وحیت، کفارہ، حضول، حفول جیسے عقائد ایجاد کیے۔ پولس خود کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لوں، جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے شریعت ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لوں، بے شرع لوگوں کے لیے بےتاب بناتا کہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لوں، کمزوروں کے لیے کمزور بناتا کہ کمزوروں کو کھینچ لوں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوں تاکہ کسی طرح بعض کو بچاؤں۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ پولس کا مطمع نظر حضرت مسیح کی تعلیمات کی اشاعت نہ تھا بلکہ منافقت سے دوسروں کے عقائد اور نظریات کا لبادہ اڑ کر حضرت مسیح کا منوانا مقصود تھا۔